اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوبیوں کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال۔ حضرت ابو اراقہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور داہنی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو ایسا معلوم ہوا کہ داہنی ہو رہا تھا کہ آپ بے چین اور غمگین ہیں، یہاں تک کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ بلند ہوا تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ زرد اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا۔ ان کی پیشانی پر سجدے کا اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنوں پر ہوتا ہے۔ ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے اور سجدہ اور قیام ہی میں راحت حاصل کرتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی اور وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے کہ تیز ہوا کے دن یا پوروا ہوا کے وقت درخت جھومتا ہے، اور اس طرح روتے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے۔ اللہ کی قسم ان کے رونے سے یوں نظر آتا تھا کہ جیسے انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد کبھی آہستہ ہنستے ہوئے بھی نظر نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملزم فاسق نے آپ کو شہید کر دیا۔ بدایہ حصہ 8 پیج نمبر 6، ابو نعیم حصہ 1 پیج نمبر 76۔ حضرت زرار بن زمرہ کنانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کیجیے۔ تو حضرت زرار نے کہا، اے امیر المومنین، آپ مجھے معاف رکھیں۔ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں معافی نہیں دوں گا، ضرور بیان کرنی ہوگی۔ تو حضرت زرار نے کہا کہ اگر ان کی خوبیوں کو بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اونچے مقصد والے یعنی بڑی عزت والے اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا، یعنی آپ کی ہر بات سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا اور ہر طرف سے ہوشیاری ظاہر ہوتی تھی۔ دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی، رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بڑا مانوس تھا، یعنی رات کی عبادت میں ان کا دل بہت لگتا تھا۔ اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے، اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے، سادہ اور مختصر لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پسند کرتے تھے۔ اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے، جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے۔ اگرچہ وہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے روب کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ مسکراتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتی کی طرح نظر آتے۔ دینداروں کی قدر کرتے، مسکینوں سے محبت رکھتے، کوئی طاقتور اپنے غلط دعوے میں کامیابی کی آپ سے امید نہ رکھ سکتا اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے نا امید نہ ہوتا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور ستارے ڈوب چکے تھے اور آپ اپنی محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے اور اس آدمی کی طرح تلملا رہے تھے جیسے کسی بچھو نے کاٹا ہوا، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی آواز مانو اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے کہ اے دنیا، تو مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میری طرف جھانک رہی ہے، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے، تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرے میں پڑ جاتا ہے،
یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے؟ ہائے ہائے کیا کروں، راستے کا سامان تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے اور راستہ وحشت ناک ہے۔ یہ سن کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ وہ ان کو روک نہ سکے اور اپنی آستین سے ان کو پوंچھنے لگے، اور لوگ ہچکیاں لے کر اتنا رونے لگے کہ گلے رند گئے۔ اس پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اے زرار، تمہیں ان کی وفات کا کیسا رنج ہے؟ حضرت زرار نے کہا، اس عورت جیسا غم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو، کہ نہ اس کے آنسو تھمتے ہیں اور نہ اس کا غم کم ہوتا ہے۔ پھر حضرت زرار اٹھے اور چلے گئے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم ہنسا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مگر اس حال میں کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی بڑا تھا۔ ابو نعیم حصہ 1 پیج نمبر 84، استباء حصہ 3 پیج نمبر 44۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار یمن کے سفر کے کچھ ساتھیوں کو دیکھا جن کے کجاوے چمڑے کے تھے، تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان لوگوں کو دیکھ لے۔ کنز الامال حصہ 7 پیج نمبر 163۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔